السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کی فضیلت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی ہر صورت، ہر آیت، ہر حرف میں بے شمار حکمتیں اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ آج ہم قرآن مجید کی 67ویں سورت سورہ ملک کی فضیلت، عظمت اور اس کے پیغام پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ حاضرین کرام، سورہ ملک کا تعارف۔ نام سورہ ملک، پارہ 29، آیات 30، مکی، نزول مکہ مکرمہ میں۔ اس سورت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور قدرت کاملہ کے بیان سے ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حاضرین کرام، سورہ ملک کا مرکزی مضمون۔ سورہ ملک میں درج ذیل اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ حاضرین کرام، نمبر 1، اللہ کی قدرت اور بادشاہت۔ نمبر 2، زندگی اور موت کا مقصد۔ نمبر 3، آسمان و زمین کی تخلیق۔ نمبر 4، جہنم کا عذاب۔ نمبر 5، ایمان والوں کے لیے نجات۔ نمبر 6، آخرت کی یاد دہانی۔ نمبر 7، اللہ پر کامل بھروسہ۔ سورہ ملک کی عظیم فضیلتیں۔ نمبر 1، عذاب قبر سے حفاظت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حاضرین کرام، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے، حاضرین کرام، یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ سورہ تبارک ہے۔ حاضرین کرام، یہی وجہ ہے کہ سورہ ملک کو نجات دینے والی بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، سفارش کرنے والی سورت سورہ ملک۔ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ حاضرین کرام، ذرا تصور کرے، قبر کی تنہائی، اندھیرا، سوالات، اور اس وقت سورہ ملک ایک محافظ بن کر کھڑی ہو جائیں۔ نمبر 3، رات کو پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حاضرین کرام، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ ملک سونے سے پہلے پڑھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین کرام، نمبر 4، اللہ کی معرفت پیدا کرتی ہے۔ یہ سورت انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ آسمان کی وسعت، ستاروں کی ترتیب، زمین کی نعمتیں، پرندوں کی پرواز، یہ سب اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ حاضرین کرام، نمبر 5، آخرت کی تیاری کی ترغیب۔ حاضرین کرام، سورہ ملک انسان کو یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ حاضرین کرام، ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورت غفلت کو توڑتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ نمبر 6، ایمان والوں کے لیے بشارت۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔
یہ آیت ہمیں اخلاص، تقوی اور خوف خدا کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حاضرین کرام، سورہ ملک سے ملنے والے عملی اسباق۔ حاضرین کرام، نمبر 1، اللہ پر مکمل یقین۔ جب بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو رزق کا خوف کیوں؟ مستقبل کی پریشانی کیوں؟ موت کی حقیقت، الذی خلق الموت والحیات، موت کوئی اختتام نہیں بلکہ اگلی زندگی کا آغاز ہے۔ اعمال کی اصلاح، یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اچھے اعمال ہی نجات کا ذریعہ ہے، صرف دعوے کافی نہیں ہیں۔ حاضرین کرام، قبر کی تیاری۔ ہر رات سورہ ملک پڑھنا دراصل قبر کی تیاری ہے۔ حاضرین کرام، بزرگوں کا معمول، اکابرین امت کا معمول تھا کہ بچوں کو سورہ ملک یاد کرواتے، خود پابندی سے رات کو پڑھتے، اسی قبر کا ساتھی کہتے۔ سورہ ملک پڑھنے کا بہترین وقت رات کو سونے سے پہلے۔ حاضرین کرام، عشاء کے بعد روزانہ باقاعدگی سے اختتامی نصیحت۔ عزیزان محترم، سورہ ملک صرف پڑھنے کی نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کی صورت ہے۔ اگر ہم روزانہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو قبر آسان ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، آخرت سنور جائے گی۔ دعا: اللہ تعالی ہمیں سورہ ملک کی تلاوت، سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں قیامت کے دن اس سورت کی سفارش نصیب فرما۔ آمین۔